بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہوں گے سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 25۔ ہم اس کی تلاوت کریں گے اور آسان ترجمہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ الحج حج ہے، اشہر چند مہینے، معلومات معلوم، حج کے مہینے معلوم ہے، یعنی الحج اشہر معلومات حج کے مہینے معلوم ہے۔ فمن فرض پس جو کوئی ارادہ کر لے، فیہن الحج اس میں حج کرنا، فلا رفث تو نہیں جائز کوئی فحش بات، رفث فحش بات کو کہتے ہیں، ولا فسوق اور نہ گناہ کرنا، ولا جدال اور نہ لڑائی جھگڑا کرنا، فی الحج حج کے ایام میں، وما تفعلوا اور جو کچھ تم کرتے ہو، من خیر یعلمہ اللہ نیکی میں سے اللہ اس کو جانتا ہے، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقویٰ اور بہتر ہے زاد راہ تو پرہیزگاری ہے، واتقونی اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فلا رفث، اس میں ان سب چیزوں کی ممانعت فرما دی جو شوہر اور بیوی کے درمیان زوجیت کی بنیاد پر ہوتی ہے، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ولا فسوق ولا جدال بھی فرمایا۔ فسوق نافرمانی کو کہا جاتا ہے، لفظ فاسق اسی سے نکالا ہے، حج میں نافرمانی نہیں، اس کا عموم ان سب نافرمانیوں کو شامل ہے جو احکام احرام کے خلاف ورزی کی صورت میں ہو، اور جو باتیں احرام میں بھی گناہ ہے اور غیر احرام میں بھی گناہ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد تلف کرنا، وہ بھی سب اس کے عموم میں داخل ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ حج کرنے نکلتے ہیں تو فرض نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ حرام مال ہی سے حج کرنے کو چل دیتے ہیں۔ عورتیں بغیر محرم کے حج کے لیے روانہ ہو جاتی ہے، عین احرام کے وقت غیبتیں بھی جاری رہتی ہے، اور احرام میں بد نظری کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، اس سے بھی احتیاط نہیں برتی جاتی، حالانکہ لا فسوق کے عموم کا تقاضا ہے کہ احرام میں ہر گناہ سے خصوصیت کے ساتھ پرہیز کرے، گناہوں سے بچنا ہمیشہ ہی لازم ہے۔ حجاج کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ مبارک ایام میں مقدس سرزمین میں حدود حرم میں جہاں صرف عبادت ہی کے لیے آئے ہیں اور بار بار تلبیہ پڑھ رہے ہیں، احرام کے لباس میں ہے، پھر بھی
چھوٹے بڑے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ داڑھی داڑھی مونڈنے کا گناہ تو ہزاروں حجام کرتے ہیں۔ احرام سے نکلنے کے لیے ذرا بہت بال کاٹ دیتے ہیں، جس سے احرام سے نکلتے بھی نہیں۔ سر کے بال تو منڈواتے نہیں، جس میں نبی علیہ السلام کا اتباع ہے اور جو قصر سے افضل ہے، لیکن وہی منا میں بیٹھ کر داڑھی ضرور کاٹتے ہیں۔ عین وقوف عرفات کے موقع پر گانے سننے میں مشغول رہتے ہیں، حالانکہ قبولیت حج کی شرط یہ ہے کہ رفث اور فسوق کا ارتکاب نہ کیا کرو۔ اس بارے میں حدیث صریح آیات وَأَتِمُّ الْحَجَّ کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تلاش کرو، فضل من ربکم اپنے رب کا، فَإِذَا أَفَضْتُمْ پھر جب تم نکلو تم، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس، وَاذْكُرُوهُ اور یاد کرو اس کو، کما ہداکم جیسا کہ اس نے ہدایت دی تم کو، وَإِن كُنتُمْ اگرچہ تم تھے، من قبلہ اس سے پہلے، لمن الضالین گمراہیوں میں سے۔ دوبارہ سنو۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، فمن پس جو کوئی فرض ارادہ کر لے، فیہن الحج ان میں حج کرنا، فلا رفث تو نہیں جائز کوئی فحش بات، ولا فسوق اور نہ گناہ کرنا، ولا جدال اور نہ لڑائی جھگڑا، فی الحج حج کے ایام میں، وما تفعلوا اور جو کچھ تم کرتے ہو، من خیر یعلمہ اللہ نیکی میں سے اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی اور بہتر زاد راہ تو پرہیزگاری ہے، واتقون یا اولی الالباب اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو، لیس علیکم نہیں ہے تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تلاش کرو، فضل من ربکم اپنے رب کا، فَإِذَا أَفَضْتُمْ پھر جب نکلو تم، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ کے پاس، وَاذْكُرُوهُ اور یاد کرو اس کو، کما ہداکم جیسا کہ اس نے ہدایت دی تم کو، وَإِن كُنتُمْ اگرچہ تم تھے، من قبلہ اس سے پہلے، من الضالین گمراہوں میں سے، وَإِن كُنتُمْ اور اگرچہ تم